حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب، تو اللہ تعالی خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے۔ ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں۔ مگر ان 2 ایام میں اللہ تعالیٰ خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بھیجتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بھیجتا ہے۔ چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اور کیا کرتے ہیں، یکتبون، کیا یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں، من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے، عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، کیوں کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ، جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، طلبہ و طالبات، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت اس سال پھر عطا ہوئی۔ ویسے تو ایمان اور غفلت 2 چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، مومن غافل نہیں ہوتا اور غافل اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں رہتا، مگر چونکہ ہمارے ایمان پر اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اعمال میں ایمان کے ساتھ نفاق، منافقت، اس کی گرد چڑھ جاتی اور ہم غفلت کا شکار رہتے، اور بہت سے لوگ امت میں ایسے ہیں کہ جو سال کے 11 مہینے اسی غفلت میں گزار دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ غفلت کو دور کرنے اور اپنے ایمان کو اجلا نکھرا ہوا کر لینے اور
اللہ کی بندگی میں مستعد ہو جانے کا موقع اللہ پاک بار بار ماہ رمضان کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے۔ کیا؟ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، اور آج میرا جی چاہتا ہے کہ ذکر اور اس کی فضیلت پہ گفتگو کریں، تو اس کے لیے خطاب نہیں کروں گا، کچھ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا بیان کروں گا۔ بس حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنا۔ تو بس اس کی آیتیں سناتا جاؤں گا، حضور علیہ السلام کی باتیں سناتا جاؤں گا، اس طرح ذکر کا مضمون مکمل کریں گے، کوئی خطاب نہیں ہوگا۔ اور چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایک چیز سر تاپا ذکر بن کے ذکر کو سنے، سر تاپا ذکر بن کے ذکر کو سنے۔ اور اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ اس کا ترجمہ علماء کرام نے، مترجمین نے، عام مفسرین نے جو عام طور پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اسے بھول جائے، جب اسے بھول جائے تو اس کا ذکر کر۔ یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے، جب بھول جائے تو اس کو یاد کر۔ میرا ایک الگ ترجمہ ہے، میں اس ترجمے کا احترام کرتا ہوں، علماء نے، بزرگوں نے کیا ہے، مگر میرا جو اپنا ذوق قلبی اور ذوق روحانی ہے وہ اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ اذا نسیت، جب وہ بھول گیا تو یاد کیسے کرے؟ اگر اللہ کو یاد کرتا تو بھولتا کیوں؟ اور بھول گیا ہے تو اب یاد کہاں سے کرے؟ بھولا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، جب تو بھول جائے اس کو بھول جائے۔ تو جو ترجمہ، معنی، مفہوم اور مراد اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، میری سمجھ میں آیا ہے، تو میں اس کا معنی یوں لیتا ہوں، اذا نسیتا کے معنی کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ تو جب بھول جائے کس کو؟ تو میرا ترجمہ یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اپنے رب کو اس طرح یاد کر کہ اس کے سوا ہر شے بھول جائے۔ اپنے رب کو یوں یاد کر اذا نسیتا کہ جب تو ہر شے بھولا ہوا ہو، کوئی شے اور یاد نہ ہو، ہر شے، دوسری شے، ہر اس کا غیر بھول جائے اور ایک وہ یاد رہے۔ تو گویا تو اس کی یاد میں کھو جا، اس کی یاد میں کھو جا۔ اب اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں بھی بیان فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ اپنے رب کے نام کا ذکر کر، میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اس کے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو حالت ذکر بیان کی گئی ہے، اللہ کا ذکر کر اس حال میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ بس اسی کا ہو جا ہر ایک سے کٹ کر، پھر کچھ اور یاد نہ رہے، پھر کچھ اور یاد نہ رہے۔ اذا نسیتا، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ یاد نہ ہو، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ اور یاد نہ ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ بندہ پھر جب خود ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کو اپنا تو پتا ہوگا، اپنا بھی یہاں یہ ایک درجہ ہے کہ ہر دوسرے کو بھول جا، اس کو یوں یاد کر کہ ہر دوسرا بھول جائے۔ اور جب یہ یاد پختہ ہو اور اس کا درجہ بلند ہو تو ذکر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یوں یاد کر کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جا، اسے یوں یاد کر
کہ تو خود بھی تجھے یاد نہ ہو، تو بھی یاد نہ ہو، نہ کوئی اور یاد ہو، نہ تو خود یاد رہے، میں بھی یاد نہ رہے، وہ بھی یاد نہ رہے، اس طرح رب کا ذکر کر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا رب ارنی، یہ تو مومن کے لیے، ذاکر کے لیے ذکر کا درجہ ہے، اور ہر ایک شخص کے درجے اس کے حال اور مرتبہ کے مطابق ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا طور پر رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی مجھے اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں تجھے تک لوں۔ تو جواب آیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اس مقام کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں جو عارفوں کی تفسیر ہے، عالموں کی نہیں۔ کیا؟ عارفوں اور عاشقوں کی جو تفسیر ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا تو اللہ کا پیغمبر سوال ہی نہ کرتا۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کا علم پیغمبر سے زیادہ بھی کسی اور کو ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات پیغمبر ہی کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو پیغمبر جانتے ہوئے اس سے کہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا سوال خود اس بات کا جواب ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے، اس لیے تو عرض کیا پیغمبر ہو کر مولا اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تجھے تک لوں۔ تو دیکھا تو جا سکتا تھا، اور اللہ پاک نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیسے بات کرتے ہو موسیٰ، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیسی بات کر دی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جواب بتا رہا ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے پر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ جو نقطہ ہے اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ تو نہیں دیکھ سکتا، اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ اور ہم بھی بھائی نہ عاشقوں میں سے، نہ عارفوں میں سے، اندھوں میں سے، نابینوں میں سے، دنیا کے کتوں میں سے بس سن سنا کے پڑھ پڑھا کے ایسے بیان کر دیتے ہیں، اور سنا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید سناتے سناتے کبھی ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی، اپنا لالچ کرتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے سوا۔ تو عاشقوں اور عارفوں کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے ہونے کی خبر نہ رہے۔ مجھے دیکھنے کی اولی شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اپنے ہونے کی خبر نہ رہے، اسے ناظر کی خبر نہ رہے، منظور کی خبر ہو، اسے یہ خبر نہ ہو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تجھے دیکھ لوں۔ جب تک میں برقرار ہے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مجھے دیکھنے کے لیے میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا، میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تیری اپنی شناخت ہے، تیری اپنی معرفت ہے، اسے میری معرفت میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تیرا وجود ہے اسے میرے شعور میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تجھے اپنے ہونے کا خیال ہے یہ میرے دھیان میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے رب ارنی مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اس مجھے کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے انظر الیک کہ میں تجھے دیکھ لوں، اس وقت دیکھے گا جب صرف تجھے ہی تجھے رہ جائے اور میں نہ رہے۔ یہ جو منو تو کی بات ہے کہ ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں،
یہ جب تک میں اور تو دو ہیں اس وقت تک تو موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا. یہ تو میں اور تو کی دوئی ختم ہوگی اور دوئی اکائی میں گم ہوگی. فقط میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا. اس لیے مجھے دیکھنے والے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے. مجھے وہ دیکھ سکتا ہے جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے, جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے, جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے, جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے. تو موسیٰ تو نے چونکہ کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اس لیے جب تک تیری میں مجھ میں فنا نہ ہو جائے اس وقت تک جلوہ آشکار نہیں ہوگا. اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا معراج کی شب کے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى, اور دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا, اور دیکھا اس طرح کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. تو یہ جو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی تصدیق کی اس حکم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کی شب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے, خدا کا جلوہ مصطفیٰ خدا کی آنکھ سے کر رہا تھا. خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا. ہائے ہائے ہائے, خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا. تو یہ ایک کیفیت ہے فنائیت کی. کیا کیفیت ہے؟ فنائیت کی. یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت, یہ ہے مشاہدہ میں دیکھنے میں فنائیت. ایک غزل بھی ہے, انڈیا کے کسی شاعر کی غزل ہے, تو نہ رہے میں نہ رہوں, ایک دوجے میں کھو جائیں ختم جھگڑے ہو جائیں. من تن شدم تو جاں شدی, تو من شدم من تو شدی, تاکس نہ گوید باد ازی من دیگرم تو دیگری. تو یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت. اور یہ تو ہے اونچے لوگوں کی بات. کیا اونچے لوگوں کی بات؟ ہم جو زمین پہ پھرتے ہیں اور زمین پہ رہتے ہیں, ہمارے سفر کی ابتدا تو ذکر سے ہوگی, یاد سے ہوگی. تو یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک جا بات پہنچتی ہے, یاد میں چلتے چلتے پھر مشاہدے تک بات پہنچتی ہے. لہذا تو آئیے پھر آج ذکر کی بات کریں, ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو اپنا لیں, اور رمضان کا مہینہ ذکر پر محنت کریں, اتنی کریں کہ ذکر رچ بس جائے اور پھر سب کو چھوٹے پر ذکر نہ چھوٹے. پھر یہ تسلسل اگر جاری رہے, ذکر کا تسلسل جاری رہے, تو پھر اس میں درجے بلند ہوتے رہتے, درجے بلند ہوتے رہتے, بڑے بلند ہوتے ہیں درجے. اور یہ ایک تو ہے نا کہ کہنا کہ پھر وہ جب فنائیت ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتے کرتے تو اس کے انوار وارد ہوتے ہیں. پھر انوار وارد ہوتے ہیں تو صرف شعور ہی ختم نہیں ہوتا کہ میں نہیں ہوں, یہی ختم نہیں ہوتا, وجود ہی کا عدم ہو جاتا ہے. یعنی وجود پر بھی اس کے انوار وارد ہوتے ہیں اور وہ کیفیتیں وارد ہوتی ہیں. اور فنائیت جب تام ہوتی ہے تو جسم اور وجود میں بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں. ہندوستان کے ایک بزرگ تھے خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ. مسجد میں دارالعلوم تھا تو مذاکرہ ہو رہا تھا, فلسفے کی کتاب اساتذہ طلباء کو پڑھا رہے تھے, فلسفے شمس بازغہ پڑھا رہے تھے, صدرہ پڑھا رہے تھے, کتابیں پڑھا رہے تھے. کتاب پڑھاتے ہوئے ایک بحث آ رہی تھی آسمانوں کی کہ یہ جو آسمان ہیں ان کی میکنگ, ان کی فارمیشن یا ان کی جو ایگزسٹنس ہے یہ کس طرح کی ہے, ان کا وجود. تو پرانے یونانی فلسفے میں جو گریک فلسفی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ سخت مادی اجرام ہیں, جسم ہیں, اور یہ پھٹ بھی نہیں سکتے, کھل بھی نہیں سکتے, اور کھلے ہوئے بند بھی نہیں ہو سکتے. یعنی یہ ایک ایسے اجرام ہیں کہ ان میں خرق اور التیام محال ہے, پھٹ کے کھل بھی نہیں سکتے اور کھلے ہوئے مل بھی نہیں سکتے. اس بحث پر سبق ہو رہا تھا تو طلبہ اپنے اساتذہ سے, استاد سے, جو ان کے فلسفی استاد تھے, ان سے سوال کرتے تھے اس پر کہ اگر یہ بات درست ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی معراج پر گئے جسم اقدس کے ساتھ اور آسمانوں سے 7 آسمانوں کے پار گئے, تو بتائیے پھر جسمانی طور پہ اس آسمانوں سے پار کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ اگر آسمان مادی
ہیں اور ان میں پھٹنا اور ملنا مشکل ہے تو کیسے گئے آقا علیہ السلام؟ ناممکن ہے تو کیسے ہوا؟ اب استاد فلسفے کی زبان میں دلائل دے رہا تھا اور طلبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. طلبہ غالب تھے، استاد مغلوب ہو گیا. طلبہ بچھاڑ کر رہے تھے اعتراضات کی اس اصول پر اور استاد بات سمجھا نہ سکا. ساتھ ہی ایک فقیر، ایک ولی اللہ تھے حضرت خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ، ان کا لقب تھا رسول نما. اس لیے کہتے تھے کہ جب موج میں آ جاتے کسی پر تو اس کو پکڑ کے آقا کی کچہری دکھا دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، دکھا دیتے تھے، کچہری دکھا دیتے تھے. یہ کچہری دکھانے کی بات بھی تھوڑی بتا دیتا ہوں، اس کو روکتا ہوں، تھوڑی کچہری کی ذوق کی بات سنا دوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، بزرگ تھے، انہیں حضور علیہ السلام کی ہر رات زیارت ہوتی تھی. ہر رات آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی. اتنے ولی اللہ تھے. حج پر آئے، مکہ معظمہ سے حج کر کے مدینہ روانہ ہوئے. تو اس زمانے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں تھیں. تو ایک 9-10 سال کا یا 11 سال کا بچہ تھا، سید زادہ آل رسول بچہ تھا، 10-11 سال کا. اس کا اونٹ تھا اور مدنی تھا، مدینہ کے سادات میں سے، آل رسول میں سے بچہ. غریب گھرانے تو محنت مزدوری کرتے تھے. اس کا اونٹ تھا تو انہوں نے سودا کر لیا ٹھیکہ، تو اس سید زادے کے اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ چل پڑے. وہ معصوم بچہ تھا، سفر کیا ہوا، اس کو جگہ جگہ نیند آ جاتی. تو یہ جلالی آدمی تھے تو وہ پھر جو نیند آ جاتی پکڑ کے جھنجھوڑ دیتے کہ میں نے مدینہ پاک پہنچنا ہے اور تم سو رہے ہو اور مجھے دیر کر رہے ہو، میں نے نماز پر پہنچنا ہے. جھنجھوڑ دیتے، معصوم بچہ اٹھ جاتا، پھر چل پڑتا. اس کو آگے پھر اونگ آ جاتی، پھر اس کو دھکا دے دیتے، پھر اونگ آ جاتی، پھر مکہ مار دیا. بالآخر جب اس کو نیند آئی تو انہوں نے زور سے تماچا دے مارا اس بچے کے منہ پر. بچہ گر گیا. مدینے کے سادات میں سے معصوم بچہ وہ گر پڑا، اٹھ گیا. تو اس کے بعد یہ مدینہ پہنچ گئے اور آقا علیہ السلام کی زیارت اسی رات سے بند ہو گئی. آقا علیہ السلام کی زیارت اسی رات سے بند ہو گئی. پھر مدینہ طیبہ آئے، انہوں نے پھر جو جتن کیے، منت سماجت کی، استغفار کیے، توبہ کیے، نفل پڑھے، تلاوت کی، درود پاک پڑھا، جو کچھ ہو سکا کیا، مگر معافی نہیں ہوئی. جتنے اولیاء کی خبر ملی ان کی بارگاہ میں گئے، جتنے اہل اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہر ایک نے سفارش کی، درخواست کی آقا کی بارگاہ میں، مگر زیارت بحال نہیں ہوئی. معافیوں کی حد کر دی، زیارت نہیں بحال ہوئی. رو رو کے ان کی بری حالت، کھانا پینا چھوٹ گیا، سونا چھوٹ گیا. کئی دن گزر گئے، ہزاروں قطار روتے ہی رہتے اور زمین بھیگتی رہتی. جو کچھ ہو سکا معافی نہیں ملی. اس وقت کسی نے بتایا کہ ایک مجذوبہ مائی رہتی ہے، ایک مائی مجذوبہ خاتون ہیں. تو باب السلام کے سامنے پرانے زمانے میں شار عینیہ ہوتی تھی مسجد نبوی میں، اور وہ شار عینیہ باب السلام کے آگے پرانے مدینہ پاک کی سبزی منڈی کو جاتی تھی. میں نے وہ سبزی منڈی، شار عینیہ، وہ سب علاقے اس زمانے میں دیکھے ہوئے ہیں اور میں وہاں گھومتا رہتا تھا. 63 میں جب گیا تھا تو وہ ایک خاتون آتی تھی وہاں سے، اور پچھلی رات وہ آقا کے گنبد کی زیارت کے لیے باب السلام تک آتی، پھر چلی جاتی. اور ساری رات وہ اس طرح الٹے پاؤں پھر کے حضور کے گنبد کے دیدار کا وظیفہ کرتی تھی. مجذوبہ کچہری کی حاضری والی بڑی کامل ولی اللہ تھی. کسی بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ سب اہل مدینہ اولیاء ناکام ہو گئے، اب صرف مائی صاحبہ ہیں، ان کے پاس جاؤ. مائی صاحبہ کے قدموں میں جا کے گر پڑے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. بڑی دیر خیال نہیں کیا، پھر وہ عجیب کیفیت میں آ گئیں اور اس سے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں روتا ہے؟ تو پھر عرض کیا کہ میری حاضری بند ہو گئی، حضور ناراض ہو گئے، یہ گستاخی ہو گئی تھی. معافی مانگی انہوں نے، پھر ساری داستان سنائی. جب معافی کی صورت ہو گئی، اذن ہو گیا تھا، اس کے بازو پکڑا، اس فقیر کا بازو پکڑا، فرمایا شف ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں کھولو دیکھو یہ محمد رسول اللہ ہے. اور بیداری کے عالم میں حضور کی کچہری میں پہنچا دی اور کہا اب یہاں حاضر ہو کے ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لو. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آ گئے. تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو حضور کی کچہری میں پہنچا دیتے ہیں، پکڑ کے دکھا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں عمر پر ترستے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں ان باتوں کو. اپنا اپنا نصیب ہے. تو وہ خواجہ رسول نما جس پر فیض کرتے اور موج میں آتے
تو حضور کی کچہری دکھا دیتے تھے. تو وہ اس مجلس میں بیٹھے تھے، اساتذہ اور طلباء کا اور استاد کا تکرار سن رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پر آقا آسمانوں سے پار کیسے چلے گئے اور واپس کیسے آئے. استاد صاحب کو جواب نہیں آ رہا تو خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے. کیا؟ میں نے کہا کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد. اگر ذکر کرتے رہیں اور ذکر میں فنا ہوتے رہیں اور ذکر میں ہر غیر کو بھول جائیں اور بھولتے 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 ذکر میں محویت ہوتی ہے، محویت بڑھتے بڑھتے انہماک بنتا ہے، انہماک بڑھتے بڑھتے استغراق بنتا ہے، بندہ محو ہوتا ہے، پھر منہمک ہوتا ہے، انہماک سے بڑھ کے اس میں غرق ہوتا ہے اور ذکر کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، ذکر کی موجوں میں غرق ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی ذکر کی موجیں ہوتی ہیں، نیچے بھی ذکر کا سمندر ہوتا ہے، دائیں بائیں ذکر کا پانی ہوتا ہے اور مچھلیوں کی طرح ذکر خدا ذکر مصطفیٰ میں ذاکر تیرتا پھرتا ہے. جب مستغرق ہوتا ہے ذکر میں تو ذکر کی لہریں اپنی کیفیتیں اس کے جسم پر وارد کرتی ہیں اور پھر بڑھتے بڑھتے استغراق سے آگے نوبت آتی ہے کہ استہلاک ہو جاتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے ذکر میں. جب فنائیت شروع ہوتی ہے تو پھر غیر خدا ہر ایک کو بھول جاتا ہے، وہ رہتا ہے دنیا میں، اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے کہ جس دنیا میں رہتا ہے گویا وہ دنیا نظر نہیں آتی. دنیا کا وجود، دنیا کا شعور، پہلے دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی تمنا، یہ اس کے دل سے محو ہوتی ہے، مٹا دیتا ہے، تمنا مٹاتا ہے، مٹاتے مٹاتے پھر وجود مٹا دیتا ہے، پھر وجود نظر نہیں آتا، سوائے اللہ کے ذکر کے دنیا کی کوئی شے نہیں دیکھتا. جب دنیا محو ہو جائے، مٹ جائے تو پھر فنائیت اس کے اپنے وجود پہ وارد ہوتی ہے. پھر رفتہ رفتہ اپنا دھیان چھوڑنے لگتا ہے، اپنا چوک و چوبند رہنا چھوڑنے لگتا ہے، بناؤ سنگار چھوڑنے لگتا ہے، ساری باتیں چھوڑتا چھوڑتا پھر وہ وقت آتا ہے کہ اپنے وجود سے صرف نظر کر لیتا ہے، پھر اپنا وجود ہی بھول جاتا ہے. یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ وجود میرا ہے یہ نہیں، تو وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے، وجود خیال سے ختم ہو جاتا ہے. پھر فنائیت ذکر الہی کی وارد ہوتی ہے تو خیال سے ختم تو ہو گیا تھا، اب اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اثرات سے بھی ختم ہو جاتا ہے، وجود اثرات سے ختم ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کیفیت بھی بازوں پر آتی ہے جب فنائے تام کے بعد مقام بقا پہ پہنچتے ہیں تو وجود اپنی ذات سے بھی فنا ہو جاتا ہے، وہ پھر کیفیات وجود پر طاری ہوتی. تو خواجہ رسول نما رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا، تو فرمایا استاد سے پوچھا بچے کیا کہتے؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتے حضور جسمانی طور پر آسمانوں کے پار کیسے چلے گئے، واپس کیسے آ گئے. طلباء کو فرمایا میرے ساتھ آؤ. سب طلباء کو اٹھا لیا، اٹھا کر شاہی مسجد دہلی کی تھی، بہت بڑی پکی دیوار تھی، سامنے پکی دیوار میں کھڑا کر دیا طلباء کو، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، ایسے گھماتے تھے، گھماتے ہوئے مسجد شاہی مسجد کی پکی دیوار کے پار بھی چلے گئے، واپس بھی چلے گئے. فرمایا ایسے چلے گئے تھے ایسے آ گئے. اس لیے کہ جسم پھر ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے، روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے، روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے. تو جس طرح ایکس ریز جسم کے سامنے جب ایکس رے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ ریز ہوتی ہیں. تو ریز اس جسم سے اندر گزر جاتی ہیں اور اندر کی تصویر کھینچ کے لے آتی ہیں. پھر جب ایکس ریز جہاں کام نہ کریں تو اس کے بعد پھر آگے ایم آر آئی ہوتا ہے، میگنیٹک ریزوننس ہوتی ہے میگنیٹ کی، جہاں الیکٹرک ریز کام نہ کریں پھر میگنیٹ کام کرتا ہے اور وہ باریک باریک نسوں اور خون کی شریانوں اور دماغ اور جسم کے باریک باریک خلیوں تک کی تصویر کھینچ کے لے آتا ہے، مادی جسم کے پار چلی جاتی ہے. تو انسان کی بنائی ہوئی ریز اگر آر پار چلی جاتی ہیں تو جب اس جسم پر اللہ کے ذکر کی ریز وارد ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی ریز وارد ہوتی ہے، اس کا ریزوننس ہوتا ہے، اس کی تجلیہ، اس کی ریز کیا ہے؟ اس کی تجلیات ہیں. اس کی ریز کیا ہے؟ اس کی تجلیات ہیں.
اور یہ وہی تجلیات ہیں کہ جس نے اللہ نے ایک تجلی پھینکی اور طور سینا ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر پڑا تھا، ایک تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ پھر تجلیات جب گرتی ہیں بدن پر تو بدن نہیں رہتا، دیکھنے میں بدن ہوتا ہے مگر اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، تو بندہ پھر حقیقت میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ سفر ہے، تو ہم نے تو سفر کی ابتدا کرنی ہے، لہذا اس کی اہمیت بیان کر دیتا ہوں تاکہ ابتدا تو ہو جائے، پھر جس کو جتنا سفر نصیب ہے اللہ عطا کر دے گا۔ حاضرین محترم، ہر عبادت کا ایک اجر ہے، ہر عبادت کا ایک اجر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اجر ہے، روزہ رکھتے ہیں اجر ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اجر ہے، جہاد کرتے ہیں اجر ہے، تلاوت جو بھی ایک عبادت کرتے ہیں اس کا ایک اجر ہے۔ تو آپ پوچھیں گے تو ہمیں آپ ذکر پہ لگا رہے ہیں تو ذکر کا اجر کیا ہے؟ کسی کا اجر گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی کا اجر درجات بلند ہوتے ہیں، کسی عبادت کا اجر نیکیاں بلند ہوتی ہیں، کسی عبادت کا اجر رزق وسیع ہوتا ہے، کسی عبادت کا اجر مشکلات چل جاتی ہیں، کسی عبادت کا اجر کچھ اور کسی کا کچھ۔ جنت ملتی ہے، جنت عدن ملتی ہے، جنت الفردوس ملتی ہے، تو اجر ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کا ذکر کریں، اجر سے پہلے اجر بڑا ہے، لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ سودا بس ایسے ہی نکل جائے۔ سودا بتانے سے پہلے کہ اس کا ذکر کرو گے تو ملے گا کیا، اس کے بتانے سے پہلے وعدہ کرتے ہیں، سودا تو کریں نا۔ ایسے ہی میں اگلی چیز دکھا دوں، آپ کی ذکر کی قیمت میں ملے گا کیا، وہ میں ایسے ہی دکھا دوں، تو پہلے تو کریں کہ خریدار ہیں یا نہیں، ہاتھ کھڑا کریں جو خریدار ہیں۔ تھوڑا زیادہ جتنی توفیق ہو کریں، بس کرتے رہیں، ذاکر بن جائیں۔ کیا؟ ذاکر بن جائیں۔ تو سودا پھر بتا دوں کہ ذکر کریں گے تو ملے گا کیا ہے؟ لو اللہ پاک نے خود فرما دیا، سودا اپنا بتا دیا، فرمایا فاذکرونی اذکرکم۔ ہر عبادت کا اجر جدا ہے، کسی عبادت سے جنت ملتی ہے، کسی عبادت سے اجر ملتی ہے، کسی عبادت سے درجہ ملتا ہے، کسی عبادت سے نیکیاں ملتی ہیں، کسی عبادت سے رزق میں وسعت ملتی ہے، ہر شے مختلف عبادتوں سے ملتی ہے۔ اور ذکر سے کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر عرش پہ کروں گا۔ جو بندہ زمین پر میرا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا عرش پر میں اس کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ چلو موج ہو گئی۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ مہربان ہو جائے، اللہ ہمارے ساتھ بڑا کریم ہو جائے، ہمارے ساتھ بڑا شفیق ہو جائے، اللہ ہمارے اوپر بڑا لطف و کرم کرنے والا بن جائے تو میں کیا کروں؟ جواب سن لیں، اللہ پاک نے یہ بات اپنے پاس چھوڑی نہیں، آپ کو دے دی۔ اس نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کر لے میں اس کے ساتھ وہی ہو جاتا ہوں۔ آپ میری بات نہیں سمجھے ہیں؟ تو میں جیسا گمان جیسا چاہو مجھے ویسا ہی ہو جاتا ہے، بس۔ تو ہمارے اوپر چھوڑ دیا، ہائے ہائے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ اب ایک ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، 100 یادیں اور بھی گسیڑی ہوئی ہیں، ادھر بھی بات کی، ادھر بھی کی، ادھر بھی کی، دل میں لالچ بھی کیا، تکبر بھی کیا، مال دولت بھی، دنیا بھی، یہ حرص بھی، اور فلان ڈنگان بھی، انہوں چھوڑ دیو پرے چکتے ہوئے کہ بلایا نہیں کرو، ادھر بھی گالی گلوچ، اس کو بھی برا بلا، اس کو تھپڑ، اس کو ساتھ غیبت، اس کے ساتھ کم توڑ، اس کی چوری چکاری، اس کے ساتھ زیادتی، اس کو گالی گلوچ، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ اللہ 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 استغفر اللہ، یہ بھی چلتا ہے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر رکھا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی کہتا ہے میری بڑی مخلوق ہے، میں نے مچھلیوں کو بھی رزق دینا، پرندوں کو بھی دینا، چرند کو بھی دینا، بکریوں کو بھی، شیروں کو بھی، حیوانوں کو بھی، پتوں کو بھی، میں نے دنیا بھی چلانی ہے، ٹھیک ہے تو بھی ہے، واہ بھائی واہ شاباش تو بھی ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، جیسے میرے ساتھ تم چاہو میں ویسے ہو جاتا ہوں۔ اور اگر ایک ایسا ہو جائے بندہ وہ کہے کہ مولا میں تو چاہتا ہوں بس تو میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ ہی بیٹھ جا، کیا
ایک ایسا گمان کر لے کہ یہ بھی اس لمحے کو چنا جائے کہ اس میں بھی پردہ رہے، کسی کو پتہ نہ چلے. تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کیا اسرا، جو لے گئی، کیا جو لے گئی. اب اسرا کا معنی ہے نکال کے لے گیا. کیا؟ نکال کے لے گیا. تو کہیں کوئی تھا، کہیں کوئی تھا، تو وہاں سے نکال کے لے گیا. تو جہاں سے نکالا اس جگہ سے وہ منزہ ہو گیا. اس پوری آیت میں نکال کے لے جانے کا ذکر ہے، واپس پلٹ کر آنے کا ذکر نہیں. بس اس میں تنزیہ کا ذکر ہے. کیوں؟ کہ اس کا عنوان سبحان ہے. اس کا عنوان سبحان. تو معراج کیا ہے؟ خالی جانا ہی جانا تھا، واپس آنا نہیں تھا. بولیے نا، معراج کا سفر کیا ہے؟ خالی گئے تھے، وہ اس کے پاس فقط گئے تھے، پلٹ کے آئے نہیں تھے. تو کبھی ایسا بھی واقعہ آپ نے سنا جس میں جانا بھی ہو آنا بھی ہو اور پورا مضمون بیان ہو جائے اور جانے کا ذکر ہو اور پلٹ کے آنے کی بات ہی نہ ہو؟ کبھی سنا؟ کوئی ایسا واقعہ بھی سنا جی؟ تو سفر معراج میں تو جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے، مگر یہ پوری آیت مضمون معراج کو بیان کرتی ہے. اس میں فقط لے جانا ہی ہے، واپس لانے کا ذکر ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصود سبحان کی جھلک ڈالنا. اس میں مقصود بس لے جانا ہے. کیا؟ نکال کے لے جانا ہے. کہاں سے؟ اس جہاں سے جس جہاں سے منزہ کرنا، اس بشریت سے. اسرا بعبدہ لیلا، ایک تو لیلا رات ہو گئی، ایک تو لیلا رات ہو گئی، اور ایک جو میں نے پردے بتائے نا، اندھیرے کے پردے. تو جو اندھیرے کے پردے ہیں یہ انسان کی بشریت اور انسان کا بدن ہے. انسان کی بشریت، انسان کی مادیت اور انسان کا بدن. اور یہ ایک جسم ہے تو یہ بھی ایک لیل ہے، رات ہے. اور اس کو پھیلا دیں تو مادی کائنات بن جائے تو یہ بھی ایک رات ہے. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو. تو جیسے اس نے اپنا نام نہیں بتایا کسی کو، وہ اس لیے جس کو چنا اور لے گیا اس کا بھی نام نہیں بتایا کسی کو، اپنے بندے کو. وہ کون تھا، یہ کون تھا، یہ ساری غیاب میں بات اس لیے کی تاکہ یہ اتنا راز ہے کہ اس کے اپنے بندے کی بات ہے تو جو اس کے اپنے ہوں گے ان پہ راز کھل جائے گا، جو اپنے نہیں ہوں گے وہ تلاش میں سرگرداں رہیں گے. تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، نکال کے لے گئی. کہاں سے؟ لیلن، رات کے پردوں میں سے. رات کے یعنی اس جسم کے پردوں سے نکال کے لے گئی، مادی پردوں میں سے نکال کے لے گئی، بشری پردوں میں سے نکال کے لے گئی. اور اس میں علائق ہیں بدن کے، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں جسم ہے، خواہشیں ہیں، علائق ہیں، اس میں مختلف قسموں کی طلبیں ہیں، اس میں مختلف قسموں کی ضرورتیں ہیں، اور وہی ضرورتیں انسان کی کمزوریاں بن جاتی ہیں، وہی کمزوریاں بن جاتی ہیں. تو چونکہ محبوب میں سبحان کی جھلک پیدا کرنی تھی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو ان علائق کے بدنی اور علائق کے دنیا کی
اس ساری اندھیری رات سے نکال کے لے گئی، نکال کے لے گئی۔ اور پھر جب نکال لیا علائے کے بدن سے، تو یہ کیفیت تو اس لے جانے سے پہلے بھی تھی کہ 40 دن غار ہرا میں رہتے تھے آقا علیہ السلام، اور 7 دن کے ستو اور کھانا لے جاتے تھے اور وہ بچ کے واپس آ جاتا تھا۔ تو 40 دن تو کھائے پیے بغیر پہلے بھی گزار کے آ جاتے تھے۔ تو یہ تو کیفیت اسرا بعبدہی سے پہلے بھی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ علائق تھے کتنے، علائق تھے کتنے۔ کچھ تو ولادت کے ساتھ ختم کر دیے، کچھ جب شک صدر ہوا اس پہ ختم کر دیے، وہ تو پے در پے ختم ہوتے رہے۔ تو علائق کا تو عالم یہ تھا کہ اگر 40 دن تھوڑے سے ستو یا تھوڑی سی روکھی روٹی بھی کھائے بغیر اگر جسم کا کچھ نہ بگڑے تو اس جسم کے علائق کیا ہوں گے؟ وہ تو جسم بھی نور کی مانند تھا، وہ جسم بھی لطیف تھا، وہ جسم بھی، وہ بدن بھی لطیف تھا، ایسا لطیف بدن تھا جسے چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ تو علائق سے پہلے ہی پاک تھا، وہ تو ایسا بدن تھا کہ اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اس بدن میں کوئی کثافت ہو تو سایہ بنے، کثافت ہو تو بھئی یہ جو سایہ بنتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ سایہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جسم کی کثافت اور مادیت ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، کثافت ہے، مادیت ہے۔ روشنی جب پڑتی ہے تو وہ جسم کی کثافت اس روشنی کو اپنے اندر سے گزرنے سے روک دیتی ہے۔ تو ارد گرد چونکہ خالی ہوتا ہے وہاں سے روشنی گزر جاتی ہے، اور وہ کثافت والا بدن روشنی کو روک دیتا ہے۔ تو سر سے پاؤں تک جتنے حصے کو روشنی سے وہ روکتا ہے وہ اندھیرا بن جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں، اندھیرے کو سایہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز شفاف ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اتنی لطیف ہو، شفاف ہو کہ روشنی اسی طرح گزر جائے جیسے ہوا اور فضا سے گزرتی رہتی ہے، تو پھر اس کا سایہ بولیے نہیں ہوتا، نہیں پڑتا سایہ۔ تو کثافت کا نام سایہ ہے۔ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن جس کو علائق سے پاک کرنا ہے وہ تو پہلے ہی ایسا تھا کہ جس میں کثافت نام کی نہیں تھی اور روشنی گزر جاتی تھی، اور وہ تو بدن ہو کے بھی روشنی سے لطیف تر تھا۔ اور اسی کثافت کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے سے بدبو ہوتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ تو وہ بدن تو علائق سے پہلے ہی اتنا پاک اور لطیف تھا کہ پسینہ اس بدن کو بھی آتا تھا، مگر اس سے تو ہوائیں اور فضائیں معطر ہو جاتی تھیں۔ تو وہ بدن اتنا لطیف تھا کہ یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ بھی قریب نہیں آتی تھی بیٹھنے کے لیے کہ نہیں یہ بدن ایسا نہیں کہ ان پہ بیٹھا جائے۔ ہر جگہ بیٹھتی تھی مگر اس بدن پہ بیٹھنے اور چھونے کی ضرورت نہیں کرتی تھی۔ بھئی اتنی سمجھ تو مکھیوں کو بھی تھی، اور وہ سمجھ آج کے انسانوں کو بھی نہیں ہے۔ اتنی سمجھ تو اس دور کی مکھیوں کو بھی تھی کہ یہ بدن عام بدن نہیں، یہ بدن عام بدن نہیں ہے، اس کو نہیں چھونا، اس کو نہیں چھونا۔ تو ہوائیں فضائیں معطر ہو جاتی تھیں، سایہ بدن کا پڑتا نہیں تھا، خوشبو اور مہک آتی رہتی تھی۔
تو بدن جس کو علائق سے، جس علائق والے بدن سے نکال کر سبحان کرنا ہے، اس میں تو علائق پہلے نہیں ہے، اور ایک بشری تقاضا اور انسانی زندگی کا جو پروسیس ہے، تقاضا ہے، اس کے تحت جو فضلات طیبات آتے تھے وہ پاک اور صاف آ جاتے تھے، اور وہ زمین پہ نہیں رہتے تھے۔ جو ہی فضلات طیبات آتے تو زمین کھول کے ان کو نگل جاتی اور وہاں خوشبو آتی، وہاں سے خوشبو آتی۔ تو نہ اس بدن کے فضلات تھے عام فضلات کی طرح، نہ اس بدن کا پسینہ پسینوں کی طرح، نہ اس بدن کی کثافت۔ اس بدن میں تو علائق تھے ہی نہیں، علائق تھے ہی نہیں، تو پھر لیلا کیسے، وہ رات کیسی؟ آپ سمجھ گئے؟ تو ہمارے اس دنیا اور کائنات کے اعتبار سے تو وہ روشن تھا، وہ روشن تھا، مگر چونکہ مقام سبحان پر نہ تھا تو مقام سبحان کے بالمقابل وہ لیل رات تھا۔ وہ جو اس کی شان سبحان ہے، اس کے مد مقابل وہ اس کو لیلا کہا، وہ بدن تھا۔ ہمارے حساب سے تو وہ بدن بھی نہیں تھا، بدن والوں کے حساب سے تو بدن بھی نہیں تھا، اس کائنات کے تقاضوں کے حساب سے وہ بدن نہیں تھا، مگر سبحان کے بالمقابل وہ بدن تھا۔ تو اس نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے چاہا کہ میری اس سبحانیت کو کوئی دیکھے سمجھے تو صحیح، کسی کو اس کا نظارہ تو ہو۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، محض عدم تھا، تو فرمایا بس میں تھا اور ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں۔ اسی حدیث قدسی کی روح سے وہ سبحان تھا، اس کی سبحانیت نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ تو خود اگر وہ جانا جائے تو سبحان نہ رہے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ اگر وہ خود جانا جائے تو اسے تو جان پہچان چھو بھی نہیں سکتی۔ اگر وہ ایسا ہو جائے کہ کوئی اسے جان سکے تو وہ جانا تو گیا مگر سبحان نہ رہا۔ اگر سبحان ہے تو جانا نہیں جا سکتا، تو سبحان نے چاہا کہ میں جانا بھی تو جاؤں، اب خود تو نہیں جانا جا سکتا، تو فرمایا کہ میں نے کسی کو چنا، اپنے بندہ خاص کو، محبوب کو چنا، دنیا کے اعتبار سے چنا اس کو، اور اس کے اندر دو خوبیاں جمع کر دی، دو خوبیاں جمع کر دی، اس کو برزخ بنا دیا، اس کو برزخ بنا دیا کہ ادھر اس کو بدن دے دیا، ادھر اس کو بدن دے دیا جسے جانا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، ادھر اس کو ایک ہستی دے دی، ایک شخصیت دے دی، ایک وجود دے دیا، ایک ایسی ذات بشریت کے لبادے میں ایک ایسی بنا دی جسے جانا جا سکے، جسے دیکھا جا سکے، جسے سمجھا جا سکے۔ تو اس طرف دنیا والوں کے لیے اسے ایک جاننے کے قابل ہستی بنا دیا، اور وہ جو میں چاہتا تھا کہ مجھے جانا جا سکے، تو ادھر سبحان کا جلوہ معراج کی رات کے اندھیروں میں قاب قوسین او ادنا کے مقام پر بیٹھا کر، مکان و لا مکان ہر شے پیچھے چھوڑ کر، جبرائیل و میکائیل کو پیچھے چھوڑ کر، خلق و امر کو پیچھے چھوڑ کر، دنا اور تدلہ کو پیچھے چھوڑ کر، او ادنا پر بٹھا کر، جب اور کچھ نہ رہا، ایک سبحان تھا اور ایک وہ تھا
جس میں سبحان کا جلوہ اتارنا تھا، ہر شے ہٹا کر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، سب پردے ہٹا دیے، سبحان جلوہ گر ہوا، اور جس ذات میں جلوہ گر ہوا وہ ذات پلٹی تو سبحان کا نقش بن چکا تھا، سبحان کا عکس بن چکا تھا، سبحان کا نظارہ ہو گیا تھا۔ اب سبحان کو کوئی دیکھ نہ سکتا تھا، مگر وہ سبحان کا نظارہ منظر بن کر جب پلٹا تو وہ فرشتے، کون؟ وہ فرشتے جو اس کی تجلیات کو دیکھا کرتے تھے، اس کے انوار کو دیکھا کرتے تھے، اور جو اس کا کلام سنتے تھے، اس کے امر سنتے تھے، اس کے امر کی تدبیر کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، حکم بجا لاتے تھے، اور آرزو میں رہتے تھے کہ تیری بات سنتے ہیں، کبھی تجھے دیکھے تو صحیح کہ تو ہے کون، تیرا کلام سنتے ہیں، کبھی تجھے تک بھی تو سکے، تیرا حکم مانتے ہیں حاکم، مگر آج تک دیکھا نہیں کہ حکم دینے والا تو ہے کون، تیری نوکری کرتے رہتے ہیں، مدبرات الامر ہیں، مگر معلوم نہیں کہ امر دینے والا ہے کون۔ اس نے کہا اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو میں سبحان نہ رہوں۔ آج ساری مخلوق کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں، آج ان پردوں میں ایک کو ایسا چنا ہے، اور پہلے علائق کیوں نہ رکھے، علائق ہوتے تو اس میں سبحان کا نظارہ کیسے آتا، اسے سبحان کا منظر اور مظہر بنانے کے لیے بدن بھی تو ایسا چاہیے تھا جو بدن ہو بھی اور نہ بھی ہو، جو دیکھنے کو بدن ہو، دیکھنے کو بدن ہو اور حقیقت میں بدن نہ ہو، جو بدن ہو بھی دیکھا جائے تو بدن لگے اور چھوا جائے ہائے 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 تو نہ لگے، تو ایسے کو چنا تاکہ اس میں سبحان کا نقش آ سکے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو نکال کے لے گئی راتوں رات، راتوں رات، تاکہ بے درد سوتے رہ جائیں، بے درد سوتے رہ جائیں، اور درد مندوں کو بلا لیا، راتوں رات لے گئی، اور جب نکال کے لے گئی اسرا بعبدہ لیلا، تو پھر لے گئی تو اللہ پاک نے بلا حجاب اپنی شان سبحانیت کا مظہر بنا دیا، اپنی تجلیات ذات اور تجلیات صفات کا مظہر بنا دیا۔ تو اس لیے کیونکہ اس آیت کریمہ میں تو سبحان کا مظہر بنانا تھا، اس لیے صرف لے جانے کی بات کی، کیا لے جانے کی بات کی اور پلٹ کے آنے کی بات نہ کی، جو دینا تھا دے دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کرنا تھا کر دیا، جو بنانا تھا بنا دیا، جو کچھ جلوہ اس میں اتارنا تھا اتار، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ آپ پھر آگے جب سارا کچھ دے دیا، اب جو سورہ نجم آئی اس میں پلٹا، یہاں لے جا کے سب کچھ دے دیا، جلوے اتار دیے، اور جب جلوے اتار دیے، دیکھو نا مثال کے طور پہ آپ نے خود کبھی اگر اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہو، آپ میں سے کسی کو بڑا حسین و جمیل، اتنا حسین و جمیل کہ آپ تصور بھی نہ کر سکیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہو اور چشم تصور بھی گمان نہ کر سکے، مگر آپ نے تو اپنے آپ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتے، یہ بھی بلا تشبیہ اور بلا مثال بات کر رہا ہوں، صرف نقطہ سمجھانے کے لیے۔ اپنے آپ کو تو اللہ پاک تو کسی چیز کے نہ کر سکنے سے بھی پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بعید، مگر سمجھا رہا ہوں تو اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتا، کیا اپنے آپ کو تو کوئی نہیں دیکھتا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے، کمال تو حضور کا بیان ہو رہا ہے نا، معراج کروانا اللہ کا کمال نہیں بیان ہوا،
حضور کا کمال کہ حضور کو معراج کروایا گیا، با کمال حضور کو بنایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب میری بات سمجھے نا، تو جس کو با کمال کیا جائے، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کی سبحان کرتے ہیں، تو کیا با کمال کیا حضور کو؟ تو میں مثال دے رہا تھا، جیسے کوئی بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، بڑا حسین ہو، مگر اس نے اپنے آپ کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، وہ کائنات کے ہر حسن کو دیکھے، بڑے حسینوں کو دیکھے، بڑے جمال دیکھے، نظارے دیکھے، حسن فطرت دیکھے، بہت کچھ دیکھے، مگر اس کا اپنا حسن اتنا بلند ہو کہ کائنات کے سارے حسن اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہ لگے، تو ایک دن اس کے سامنے آپ شیشہ کر دیں، تو شیشے کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی، کہ وہ اس میں جھلک آ جاتی، اس میں جھلک آ جاتی۔ آئینے کا اپنا تو کچھ نہیں ہوتا، آئینہ تو صاف آئینہ ہوتا ہے، تو جس چہرے کے سامنے کر دو وہ چہرہ اس میں اتر آتا ہے۔ جب اس کے اندر چہرہ اتر آ گیا تو اس دن اس حسین نے اپنے آپ کو دیکھا، جب اپنے آپ کو دیکھا اس نے کہا یہ سارے حسن جو کائنات میں آج تک دیکھتے رہے وہ کیا تھے؟ بس جب اپنے آپ کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے نکلا سبحان اللہ زی، سبحان اللہ زی۔ محبوب کو بلایا، اس کو علائق بدنیہ سے نکالا، اس کو خواشی جسم سے نکالا اور بدن کی بدنیت سے اس کو نکال لیا، اس جسم کو جسمیت سے نکال لیا، اس ہستی کو ہستیت سے نکال لیا، اور ہر شے سے نکال کے مکانیت سے نکال لیا، حتیٰ کہ لامکانیت سے نکال لیا۔ اس مکان پر بٹھا کر جب اپنا آئینہ بنا دیا اور آئینہ بنا کر سامنے رکھا اور پردہ اٹھایا اور اس میں اپنا جلوہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ دیکھو نا، آپ اور ہم تو کہیں سبحان اللہ، آپ اور ہم کہیں سبحان اللہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، وہ خود کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ، آپ بات نہیں سمجھیں گے بھائی، ہم کہیں کوئی بڑا ہنسی دیکھ کر، کوئی بڑا جمیل کمال دیکھ کر کہیں سبحان اللہ، اس کی بڑائی بیان کریں تو سمجھ میں آتی ہے نا، مگر دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں